ہو رہا ہے، لیکن اسد الدین اویسی کی وجہ سے مسلمان تفریق میں پڑا ہوا ہے، منتشر ہو رہا ہے۔ بار جب میرا ٹیلی فون نہیں اٹھایا گیا اویسی صاحب کے یہاں، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید ان کے پاس میرا نمبر نہیں ہوگا، تو میں نے ان کو ایس ایم ایس کیا اپنے نام کے ساتھ کہ ضروری بات کرنی ہے، آپ کال بیک کر لیجیے۔ اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیے، ہمارا تو مشن ہمیشہ اتحاد ملت رہا ہے اور اپنے ملک کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، تو ملک میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے۔ ملک کھوکھلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، قرض دار ہو گیا ہے اور ملک کو بیچا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں انڈیا گٹھ بندھن بنا، ہمیں امید جگی کہ ایک بہتر راستہ بن رہا ہے، لیکن وہ انڈیا گٹھ بندھن نے مسلمانوں کو بالکل نظر انداز کیا۔ یہاں تک کہ اویسی صاحب کو بھی نہیں بلایا، جبکہ وہ ایک پارٹی سے انہیں بلایا جانا چاہیے تھا، وہ آتے یا نہ آتے۔ اجمل صاحب کو نہیں بلایا گیا۔ ایسے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو اپنے اپنے علاقوں پہ کام کر رہی، تو مسلمانوں سے جب دامن بچایا گیا اور یہ محسوس کیا گیا کہ این ڈی اے تو کھلا دشمن ہے، لیکن انڈیا سے امید تھی، لیکن انڈیا نے مسلمانوں کو، دلتوں کو مجبور سمجھا کہ مجبور ہیں، جائیں گے کہاں؟ تو مجبور اور بے بس بن کے ہم جینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے گا۔ تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، ان کو متحد کر کے ہم اپنا ایک مورچہ بنائیں گے، جس میں تمام مسلم چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں ہیں، اسد الدین اویسی ہیں، بدر الدین اجمل ہیں، پیس پارٹی والے ہیں، یہ تمام لوگوں کو سب کو دعوت بھی دی گئی، کافی لوگ آئے بھی، اور سب نے اتفاق رائے سے یہ بات کہی کہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس میٹنگ میں ایس سی اچھی تعداد میں آئے اور انہوں نے اتفاق کیا، ایس ٹی، او بی سی، یہ تمام لوگ، ٹرائبلز۔ اگر کوئی نہیں آیا بار بار تقاضے کے باوجود، میں نے ٹیلی فون بھی کیا، پھر یہ سوچ کر بار بار جب میرا ٹیلی فون نہیں اٹھایا گیا اویسی صاحب کے یہاں، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید ان کے پاس میرا نمبر نہیں ہوگا، تو میں نے ان کو ایس ایم ایس کیا اپنے نام کے ساتھ کہ ضروری بات کرنی ہے، آپ کال بیک کر لیجیے۔ اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دعوت نامہ بھیجا، دعوت نامے کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، نہ خود آئے، نہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجا، نہ کوئی جواب دیا۔ یہ پہلی میٹنگ ہماری تھی 8 تاریخ کو، دوسری میٹنگ ہم نے رکھی 24 تاریخ کو۔ 24 تاریخ میں بھی میں نے وہ تمام کارروائی کی کہ پچھلی میٹنگ میں نہیں آ سکے، کسی وجہ سے مصروفیت رہی ہوگی، اس میٹنگ میں آ جائیے۔ اور میں نے اس میں واضح طور پہ یہ بات کہی کہ میرا مقصد کوئی فائدہ حاصل کرنا، کسی ہاؤس کا ممبر بننا یا چناؤ لڑنا میرا مقصد نہیں ہے۔ آپ آئیے، آپ قیادت کیجئے، میں آپ تمام لوگوں کے درمیان پل بننے کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کسی صورت سے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اور یہ جو مجبوری کا ٹیگ ہمارے ماتھے پر لگا ہوا ہے، اس کو ہمیں چھڑانا ہے۔ تو دوسری میٹنگ میں بھی نظارت رہے، اور نہ صرف نظارت رہے بلکہ کسی قسم کا کوئی ریپلائی، کوئی ریئیکشن نہیں ملا ان کی جانب سے۔ ایسی صورت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی تقسیم جو روکی جانی بے حد ضروری ہے، اور اگر وہ نہ روکی گئی تو بی جے پی کو ہرانا ناممکن ہے۔
اب اویسی صاحب کے میری جانکاری میں آیا کہ انہوں نے 20 سیٹیں اتر پردیش میں بھی اعلان کر دیا کہ اتر پردیش میں 20 سیٹوں پر چناؤ لڑا جائے گا. اب انہوں نے بہار میں چناؤ لڑا تھا، 5 جیتے تھے لیکن 25 ہروا دیے تھے. اگر نتیش کمار جیسے آدمی کی وہاں سرکار بنی تھی تو صرف اس وجہ سے بنی تھی، بی جے پی کی جو سرکار بنی تھی تو اس وجہ سے بنی تھی کہ اسد الدین اویسی صاحب نے وہاں کتنا نقصان پہنچایا. وہی نقصان میں یہ محسوس کرتا ہوں، یہ صحیح ہے. اور اویسی صاحب پر میں یہ جو عام طور سے لوگ لگاتے ہیں الزام کہ بی ٹیم ہے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بی ٹیم ہے. لیکن آپ مسلمانوں کی تقویت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم سے بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو متحد ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو اپنے اپنے ضلعوں میں اپنے اپنے جگہوں پر کام کر رہی تھی، آپ نے ان سے رائے مشورہ کیے بغیر، ان سے بات کیے بغیر اپنے امیدوار ان جگہوں پہ اتارے. آپ کو انڈیا نے نظر انداز کیا، ہمیں تکلیف ہوئی. آپ کے ساتھ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کوشش کرتے ہیں. ہم تو تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو واقع کر دیا انہیں. بریلی میں بھی آپ آ گئے، ہم نے واقع کر دیا، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں کیجئے. میں نے پچھلے 10 سال سے اپنی پارٹی سرنڈر کی ہوئی ہے، کیونکہ میرے لڑنے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ جن کے خلاف میں لڑ رہا ہوں ان کو کہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. میں نے اپنی انا کو الحمدللہ فنا کیا ہے کہ اپنی ملت کو فائدہ پہنچانا ہے تو انا کو درکنار کر دینا چاہیے. ہمیں زمین پر رہنا چاہیے، زمینی حقیقت کے حساب سے ہمیں کام کرنا چاہیے. اویسی صاحب، جب انڈیا نے آپ کو نظر انداز کر دیا، باقی کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، نہ دلت آپ کے ساتھ ہے، نہ ایس سی ایس ٹی میں سے او بی سیز میں سے کوئی آپ کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں صرف مسلمانوں کی بنیاد پر آپ کیسے چناؤ جیت جاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیتنے کے لیے نہیں، آپ جتانے کے لیے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں. اگر یہ طریقہ ہے، یہ نیت ہے، تو میں اس کے سخت خلاف ہوں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ بی ٹیم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو کام مسلمانوں کی تقویت کا کرنا چاہتے ہیں اس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس بات کا انہیں احساس دلانا بے حد ضروری ہے. اور ہم اپنے کل کے لیے نہیں، ہمیں اپنے آج کے لیے لڑنا پڑے گا. آج ہمارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، لنچنگ کی جا رہی ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور ہم 30 سال بعد کا پروگرام بنا کے چلیں گے. ہمیں آج لڑائی لڑنی ہے. 2024 ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بے حد اہم چناؤ ہے. اگر اس چناؤ میں ہم نے چوک کی، اس چناؤ میں ہم اگر ذرا سی بھی لاپرواہی کی، اس کے نتائج ہماری نسلوں کو بھگتنے پڑیں گے. اس بات کا اسد الدین اویسی صاحب کو احساس ہونا چاہیے. اویسی صاحب کو میں نے صرف اس لیے، اویسی صاحب کے فائدے کے لیے، کیونکہ اویسی صاحب کے بہت سے الزامات ہیں. اویسی صاحب ہر جگہ مسلمان کے پیر پہ پیر رکھنے کا کام کرتے ہیں، مسلمان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عاصم آزمی کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی گئی، کیا ضرورت تھی؟ ابو عاصم آزمی وہاں لڑائی لڑ رہا ہے، اس کا آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کو ہرانے کی کوشش. آپ نے غلط کام کیا. آپ نے ابھی کرکٹر کیا نام ہے اس کا، حیدرآباد، اظہر الدین کو آپ نے زبردستی ہرایا. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ ٹی راجا کے خلاف آپ نے امیدوار کیوں نہیں اتارا، اور آپ کے علاقے سے وہ جیت کے آ جاتا ہے، مسلم ووٹوں سے جیت کر آ جاتا ہے. 1000 سوال آپ سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ سوالات میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ کی تقویت کے لیے یہ کام کیا تھا کہ آپ کے ساتھ دیگر مائنورٹیز نہیں کھڑی ہو پا رہی ہیں کسی وجہ سے، دیگر ہندو جماعتیں کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے، ایس سی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں نے ایک مورچہ بنانے کی کوشش کی اور تمام سیکولر پارٹیوں کو میں نے اس میں دعوت دی کہ آئیے. اسد الدین اویسی اگر اس مورچے میں شامل ہوتے ہیں
تو تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ گئے, میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا, تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ جتنے دبے کچلے لوگ ہیں, صرف مسلمان پریشان نہیں ہے, دلتوں کو بھی پیشاب پلایا جا رہا ہے, ان کو بھی بے عزت کیا جا رہا ہے, ان کی بہن بیٹیوں کی آبروریزی کی جا رہی ہے, ان کے لیے لڑائی لڑنے کا. تو یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ تنہا کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس منچ پر آتے ہیں تو آپ کے ساتھ تمام لوگ ہوں گے. بیٹھیے, بات چیت کیجیے اور بٹوارا کیجیے. اس کے بعد جب اس گٹھ بندھن کے ساتھ آپ آ جاؤ گے تو ایک تو آپ کی جو مجبوری کا ماتھے پہ ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم این ڈی او کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور انڈیا کی تمام بے ایمانیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں. اور مسلمان این ڈی اے اور انڈیا دونوں میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا ہے. مسلمان جانتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. اگر اویسی صاحب اس کے باوجود اپنے امیدوار اتارتے ہیں تو میں عوام میں جاؤں گا اور اس بات کو عوامی سطح پر لے کر جاؤں گا کہ اویسی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے, یہ مسلمانوں کا نقصان ہے. مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا کام آر ایس ایس نہیں کر رہی ہے. آر ایس ایس کی وجہ سے تو مسلمان متحد ہو رہا ہے, لیکن اسد الدین اویسی کی وجہ سے مسلمان تفریق میں پڑا ہوا ہے, منتشر ہو رہا ہے. اویسی صاحب کو اپنے طریقے پر غور کرنا چاہیے اور اپنے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے, اپنے امیدواروں کے اعلان کو واپس لینا چاہیے اور گٹھ بندھن میں شامل ہونا چاہیے. سیاست آپ کیجئے, میں سیاست نہیں کروں گا, میں چناؤ نہیں لڑوں گا, میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور اگر آپ تنہا لیڈر ہیں, آپ لیڈر بنے رہیے. مجھے لیڈری کا کوئی شوق نہیں, لیڈر میں بننا نہیں چاہتا, لیکن مسلمانوں کی جو بربادی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے, آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے, یہ بربادی کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی. مسلمانوں کو کسی قیمت پر تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا اور آپ کو کسی مسلمان کے خلاف چناؤ لڑنے کی اجازت اب نہیں دی جائے گی. کیونکہ بٹوارے سے مراد میری ووٹوں کی تقسیم ہے. بٹوارے سے ملک بانٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ووٹوں کی تقسیم روکنے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ووٹوں کی تقسیم اسی شکل میں رک سکتی ہے جب یہ تمام لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے اور دیگر دبے کچلے سماجوں کے لیے ہمیں کیسے کیا بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر اس طرح سر جوڑ کر نہیں بیٹھو گے اور ان سنجیدہ باتوں پر غور نہیں کرو گے تو تم اپنا نقصان نہیں کرو گے, اپنے ملک کا اور اپنی ملت کا نقصان کرو گے. کیونکہ دیکھیے اویسی صاحب کے لیے جو بی ٹیم قلم, میں نے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نہیں مانتا کہ وہ بی ٹیم ہے. وہ ایک پارٹی ہے اور پارٹی کا کام ہے چناؤ لڑنا, لیکن چناؤ لڑ کر ہم اپنی قوم کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس پر غور کر. اگر ہمارے چناؤ لڑنے سے ہماری قوم کا نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں چناؤ نہیں لڑنا چاہیے. قربانی کا جذبہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے, اگر صرف آپ اپنی پارٹی کے لیے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی قوم کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. پارٹی کا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا, اس سے اوپر اٹھ کر قوم کا کیسے بھلا ہو, اپنے ملک کا, اپنی ملت کا کیسے فائدہ ہو, اس پر غور کرنا چاہیے. رہا سوال کانگریسی ودھائکوں کا بی جے پی کے ساتھ چلا جانا, میں سیدھی بات کرتا ہوں. 1000 سوال کانگریس کے لیے میرے پاس ہیں. پچھلے 10 سال میں نے منموہن سنگھ کے یو پی اے کی شکل میں نے دیکھے ہیں اور ان 10 سالوں میں مسلمان کن کن تکالیف سے گزرا ہے, کس کن ذلتوں سے گزرنا پڑا ہے, کن کن پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے. کانگریس ہی کے دور حکومت میں ہمارے ماتھے پر آتنکوادی ہونے کا ٹیگ لگایا گیا تھا. اگر کانگریس نے ایمانداری سے بامبے بم بلاسٹ کی, بمبئی پر جو آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس میں ہیمنت کرکرے شہید کیے گئے, اگر اس کی ایماندارانہ جانچ کرانی ہوتی. کانگریس کو معلوم تھا کہ کن لوگوں نے ان آتنکوادیوں کو بلایا, کن لوگوں نے ہائر کیا اور کس مقصد کے لیے بلائے گئے تھے. کانگریس سب جانتی تھی. اگر ایمانداری سے جانچ, اور آج بھی اگر ایمانداری سے جانچ کرائی جائے تو وہ تمام لوگ جنہوں نے سازش رچی تھی ملک کے خلاف,
हेमंत करकरे और उनकी टीम को कत्ल कराने के लिए, क्योंकि अगर हेमंत करकरे जिंदा रह जाते तो वो तमाम बेईमान उनके लैपटॉप में मौजूद थे और वो तमाम बातें सामने आ जाती। इस वजह से हेमंत करकरे, और आज उस शहीद का नाम कोई लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि हेमंत करकरे जो शहीद वतन है, अपने मुल्क के लिए उसने अपनी जान दी आतंकवादियों से लड़ते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी हेमंत करकरे का नाम नहीं लेते हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो जुल्म ढाए हैं, जो ज्यादतियां किया है, हम उन जराइम को भूले नहीं है। कांग्रेस ने सच्चर आयोग को किस तरह नजरअंदाज किया है, मुसलमानों को किस तरह जलील किया है। बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई गई होती तो कांग्रेस सरकार का और आरएसएस का जो नाजायज गठबंधन था, नाजायज ताल्लुकात थे, वो खुल जाते। इसलिए वो जांच नहीं कराई गई। और मैं आज भी कहता हूं कि मैंने जब ये कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, दूसरी जगह के आतंकवाद के हम जिम्मेदार नहीं है, तो साजिश रच के आरएसएस और गृह मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची और इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन नाम की हिंदुस्तान में कोई तंजीम नहीं है, ये कांग्रेस के गृह मंत्रालय ने ये तंजीम पैदा की थी। क्योंकि एनडीए साफ साफ खुली दुश्मनी पर आमादा है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। एनडीए की बात हम नहीं करते। इंडिया से कुछ उम्मीद थी, लेकिन इंडिया ने हमें मजबूर समझकर और हमें हिकारत की निगाह से जो देखा गया है, ये हिकारत और जिल्लत हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने एक मोर्चा बनाने की कोशिश की और उसमें तमाम लोगों को दम, और उससे असदुद्दीन ओवैसी और बाकी लोगों को बड़ा फायदा पहुंचता। मैं एमपी एमएलए बनना मेरा मकसद नहीं है। मैंने अपनी उस दावतनामे में भी ये लिखकर भेजा है कि मैं किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनना चाहता। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान जिन तकलीफों से गुजर रहा है, इन तकलीफों का किसी सूरत से इजाला किया जाए, तब तब्दीली आएगी। मैं ओवैसी साहब से ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव मत लड़िए, मैं कह रहा हूं चुनाव लड़िए, लड़ना पड़ेगा, लेकिन तरीके से लड़िए, गठबंधन बना के लड़िए, पार्टनरशिप कीजिए बाकी लोगों से। वो पार्टनर हम आपको तैयार करके दे रहे हैं, और हम लोग जब साथ खड़े हो जाएंगे और हमारे कुछ दलित और ओबीसी हमारे साथ आ जाएंगे, तो आप एक ताकत दिखाने में कामयाब हो जाओगे। और उस ताकत को देखकर ये तमाम लोग ताकत के पुजारी हैं, उसके बाद वो तमाम लोग जो आपसे दंगा करने की बात करते हैं, वो भी आपका झंडा उठाने पर मजबूर होंगे। आप तन्हा मुसलमान की बुनियाद पर आप कितनी ही बड़ी ताकत बन जाओ, आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप चुनाव, मैं कहता हूं, आप बेहतरीन दाल बनाइए देसी घी में, बेहतरीन तड़का लगाइए, लेकिन उसमें अगर चुटकी भर नमक की आमेजिश नहीं होगी तो वो दाल खाने के लायक नहीं बनेगी। यही हाल ओवैसी साहब का है कि ओवैसी साहब के साथ वो तड़का तो दाल तो बहुत बेहतरीन बनाई है, लेकिन वो खाने के लायक इसलिए नहीं हो रही। मुसलमान भी इस बात को जान रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के दम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे साथ जो दबे कुचले लोग हैं, जब तक वो खड़े नहीं होंगे तब तक कोई रास्ता नहीं बन सकता। और ये जरूरत, साथ खड़े होने की ये जरूरत उन दबे कुचले लोगों की भी है, हमारी भी है, उनके भी मसाइल हैं, हमारे भी मसाइल हैं। तो जिन लोगों की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो तमाम लोग अगर मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो एनडीए का मुकाबला फिर तन्हा हम कर सकते हैं, हमारा ये गठबंधन कर सकता है। किसी हमें इंडिया की जरूरत, इंडी गठबंधन की जरूरत रही है। इंडिया का हम काम करना चाहते हैं और इंडिया को हम एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की गुलामी से निजात दिलाने का काम करना चाहते हैं। और आप ये काम तन्हा नहीं कर सकते, सब मिलकर अगर लड़ेंगे,
सब मिलकर अगर लड़ेंगे तो कोई बेहतर नतीजा निकाला जा सकता है। जिनका टिकट काटा गया है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनका इस वजह से टिकट काटा गया है कि वो उन्होंने हेट स्पीच दी। हेट स्पीकर्स और कितने हैं जिनको टिकट दिया गया है? इनकी ये तहकीक होना बाकी है कि इनका टिकट किस वजह से काटा गया है। अगर हेट स्पीच की वजह से काटा गया है तो ये तो साबित कीजिए पहले। उनसे कुछ और शिकायतें हो सकती है, उनकी बुनियाद पर काटा जा सकता है, क्योंकि हेट स्पीच की वजह से अगर काटते तो पहले बजरंग दल पे और विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाते। अगर हेट ना पसंद है भारतीय जनता पार्टी को, अगर नफरती माहौल खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी को, इन दो पार्टियों, इन दो आतंकवादी समूहों पर अगर आप अंकुश लगा देंगे, इन पर पाबंदी लगा देंगे, हिंदुस्तान का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो आपको आपके साथ हम भी खड़े हो जाएंगे।